جبریل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا الاسلام یا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی سب سے بڑی اور بنیادی چیز جو ہے وہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور دوسری چیز فرمائی وہ تقیم الصلاۃ، اسلام کا حکم، یہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، یا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز قائم کیا کریں۔ دیکھو شریعت اسلامیہ میں نماز کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ اقامت صلاۃ مطلوب ہے، اور قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی گئی ہے تو وہاں اقامت صلاۃ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی دوسری سورۃ سورہ بقرہ کے شروع میں متقی لوگوں کی تعریف بیان کی ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت خصوصیت کے ساتھ عملاً ان لوگوں کے حق میں مفید ہے جو اپنے اندر تقوی کی صفت رکھتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب تقوی والے کون ہیں؟ تو آگے تقوی والوں کی پہچان بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب سے متصف ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ جیسے نماز کا جہاں جہاں حکم دیا گیا قرآن پاک میں وہاں اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز کا صرف پڑھ لینا یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے بلکہ مطلوب و مقصود ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یہ اقامت صلاۃ کے خلاف۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کی کبھی بھی ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کی جتنے شرائط ہیں، جتنے مستحبات ہیں، جتنے اس کے آداب ہیں، ان تمام کی رعایت کی جائے تو اقامت صلاۃ کہی جائے گی۔ نماز پڑھی، اس کے آداب کی رعایت نہیں ہے، اس کے مستحبات کی رعایت نہیں ہے، سنن کے اہتمام نہیں ہے، تو نماز پڑھ تو لی، اس کو نماز پڑھنا تو کہیں گے لیکن اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہہ سکتے۔ اقامت صلاۃ کے لیے ان تمام چیزوں کا وقت کی پابندی ہو، آداب و مستحبات اور سنن کی پابندی ہو، اور نماز میں ناغہ نہ ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ان سب چیزوں کو جمع کر لینے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ اسی کو فرمایا گیا وَتُقِیمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِیَ الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ دیکھو زکوٰۃ المقدار المخصوص المخرج من النصاب، مال کا ایک معین اور خاص حصہ جو نصاب میں سے علیحدہ کر کے غربا اور مساکین کو دیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے معنی پڑھنا اور پاک اور صاف ہو جانا۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے جو اضافہ ہے ایک طرح سے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ مال گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
اور اس کے حادثات سے اور دیگر چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی طہارت کے بھی ہیں اور زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی ہیں، اور زکوٰۃ کے عمل میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس عمل کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ وہ تو زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ ادا کیا ہوا تصوم رمضان۔ دیکھیے صوم کے لفظی معنی آتے ہیں الامساک، رک جانا۔ اصطلاح شریعت کے اندر کھانے پینے اور تمام شہوتوں سے ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک یہ عمل پورا ہوتا ہے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم بیت اللہ کا حج کرو۔ دیکھو حج یحج، حجن کے معنی آتے ہیں القصد والارادہ، ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ شریعت کے اندر بیت اللہ کا قصد کرنا ایک خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ، اس کو حج کہتے ہیں۔ بیت سے مراد خانہ کعبہ، یہ بیت مطلب ایک لفظ ہر گھر کو بیت کہتے ہیں، لیکن لفظ بیت خانہ کعبہ کے لیے بطور الگ مشہور ہو گیا ہے بیت اللہ۔ ان استطاعت الیہ سبیلا، سبیل کہتے ہیں ایسے راستے کو جس میں سہولت ہو، جس راستے کے اندر مشقتیں ہوں وہ سبیل نہیں کہلاتا۔ لغوی اعتبار سے سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جس میں سہولت پائی جاتی ہو، آسانیاں پائی جاتی ہو۔ ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تم اس تک پہنچنے کی سبیل رکھتے ہو، یعنی راستے کی یہاں تک پہنچنے کی ہمت اور طاقت اور قدرت آپ کے پاس موجود ہے۔ استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ استطاعت ایک ہوتی ہے سلام دیے آلات و اسباب، کسی کام کو انجام دینے کے لیے جن آلات کی اور جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسباب صحیح سالم ہمارے پاس موجود ہیں، تو کہا جائے گا کہ ہمیں اس کام کی استطاعت اور قدرت حاصل ہے۔ اور استطاعت کے ایک معنی ہے انسان کے اندر پائے جانے والا وہ خاص ملکہ جس کی بنیاد پر انسان سے فعل کا صدور ہوتا ہے، عمل کا صدور ہوتا ہے، اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ یہ جو استطاعت دوسرے نمبر پر ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ انسان کے اندر پائے جانے والا وہ ملکہ جس کی بنیاد پر فعل کا صدور ہوتا ہے، یہ استطاعت مال فعل ہوتی ہے۔ یعنی جب فعل کرنے کا انسان ارادہ کرتا ہے، عمل کرنے کا انسان ارادہ کرتا ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اس بندے کے اندر پیدا کروا دیتا ہے۔ اور جو پہلی والی استطاعت سلام کی اسباب و آلات، وہ قبل فعل ہوتی ہے، صدور فعل سے پہلے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی انسان کے اندر یہ جذبہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان استطاعت الیہ سبیلا، یہاں سبیل سے مراد کیا چیز ہے؟ اس سلسلے کے اندر یعنی حج کی فرضیت کے لیے جس سبیل کو اور استطاعت کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اس سبیل و استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک صحت اور مال دو چیزیں اس کا مصداق، یعنی ایک مومن اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے صحیح سلامت ہو، اس کی جسمانی حالت بیماریوں کی وجہ سے مانع سفر نہ ہو، سفر میں رکاوٹ نہ ہو، ایک تو صحت بدن اور ایک مال، کہ اس کو راستے میں جو اخراجات پیش آئیں گے، جو ضرورتیں پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کو پورا
پورا کرنے کا انتظام اس کے پاس ہے. ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام استطاعت ہے. کسی آدمی کے پاس صحت بھی ہے اور اتنا مال بھی ہے جو اخراجات اور مصارف کے لیے ضروری ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کو استطاعت سبیل حاصل ہے، لہذا اس پر حج فرض ہو گیا. دونوں چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں، اس پر حج فرض نہیں ہوگا. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، مثلا کسی آدمی کے پاس مال تو اتنا ہے کہ وہ مصارف کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کو صحت حاصل نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اتنا شدید بیمار ہے کہ سفر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو صحت کے فقدان کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہوگا. ہماری بات، ایک آدمی صحیح ہے، تندرست ہے، سفر کر سکتا ہے، کوئی الجھن اور دقت اس کو سفر میں پیش نہیں آئے، لیکن راستے میں جو مصارف درپیش ہیں ان کو برداشت کرنے کا تحمل اس کے اندر نہیں ہے، انتظام اس کے پاس نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک اس شخص پر بھی حج فرض نہیں ہوگا. صحت کے باوجود بھی حج فرض نہیں ہوگا. ایسے مال ہے اور صحت نہیں ہے تو مال کے باوجود بھی حج فرض نہیں ہوگا. حج کی فرضیت کے لیے یہ دونوں چیزیں درکار ہیں، صحت بدن اور مال. مصارف بھی ہو اور وہ اپنی صحت کے اعتبار سے سفر کرنے پر قادر بھی ہو. جب یہ دو چیزیں پائی جائیں تو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ استطاعت کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا. اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حد درجے ناراضگی کی بات ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جو ہے بڑی سخت تعبیر اس کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یعنی ترک حج کو کفر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کفر کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا. اس سے اس کی شناخت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صرف مال ضروری ہے. استطاعت کا مصداق کیا ہے؟ مال ہے. یعنی کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مصارف سفر کو برداشت کر سکتا ہے. یہ فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ تندرست ہو تب بھی اور بیمار ہو تب بھی، دونوں حالتوں میں اس پر حج فرض ہو گیا. تندرست ہے تو خود حج کر کے آئے، تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ کسی تندرست آدمی کو اپنا نائب بنائے اور اس کو راستے کے مصارف دے کر اپنی طرف سے حج کا فریضہ اس کے ذریعے انجام دلائے، حج بدل کرائے. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ صحت بدن صرف یہ استطاعت کا مصداق ہے. یعنی کوئی آدمی تندرست ہے، صحیح سالم ہے، بیمار نہیں ہے اور وہ بآسانی سفر کر سکتا ہے، تو پیسہ ہو تب بھی اور پیسہ نہیں ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے. صحت مند ہے ٹھیک ہے چلا ہی جائے گا، پیسہ ہے تو چلا ہی جائے گا خوش، پیسہ نہیں ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کرے اور راستے میں محنت مزدوری کرتا رہے، اپنا خرچہ کرے. چلا گھر سے کچھ کہیں مزدوری کر لی کسی شہر میں، 2 دن کا خرچہ ہو گیا، 2 دن کا سفر پورا کر لیا، پھر خرچہ ختم ہو گیا، پھر آگے جائے، پھر محنت مزدوری کرے، پھر اخراجات پورے کر لے. اس طرح محنت مزدوری کرتا ہوا حج بیت اللہ کے لیے پہنچ جائے اور واپسی میں بھی کسی طریقے سے محنت مزدوری کرتا ہوا چلا آئے. یہ بعض لوگوں کا بیان ہے، بات سمجھ میں آئی. تو احناف کے نزدیک استطاعت کا مصداق دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، صحت اور مال. ایک آدمی کے پاس صحت بھی ہے یعنی وہ سفر کرنے کے لائق بھی ہے اور مصارف سفر بھی اس کے پاس موجود ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں تو حج کی فرضیت ہوگی، ورنہ حج کی فرضیت صرف صحت ہے مال نہیں ہے تو بھی حج فرض نہیں ہوگا. صرف مال ہے صحت نہیں ہے تو بھی حج فرض نہیں ہوگا. مال بھی ہو اور صحت بھی ہو
جب دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ استطاعت پائی گئی، لہذا حج کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ اور بعض حضرات کے نزدیک صرف صحت جو ہے وہ استطاعت کا مصداق تندرست ہے، پیسہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں اس پر حج فرض ہو گیا۔ ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو محنت مزدوری کرتا رہے اور صبر کرتا رہے۔ اور بعض کے نزدیک صرف مال ہے کہ اگر مصارف سفر ہیں حج کے وقت اس کے بعد تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب تندرست ہے تو خود حج کر کے آئے، اور تندرست نہیں ہے تو اپنا کوئی نائب بنائے اور اس کو اپنے مصارف سے حج کرنے کے لیے بھیجیں، وہ اس کی طرف سے حج کر کے آئے حج بدل، تو اس کا فریضہ اس کے ذمے سے ثابت ہو جائے گا۔ آسمانی بھی اعلی صدقہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ تشریح اس نووارد ساحلی یعنی جبریل امین کے سامنے پیش کر دی، تو اب اس شخص نے یوں کہا جو نووارد تھا، صدقہ، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں بہت عاجز ہو۔ اس سوال عموماً جب کیا جاتا ہے جب علم نہیں ہوتا، تو اس شخص نے آ کر سوال کیا تو سوال تو اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اسلام کی حقیقت یا اسلام کے احکام اور اسلام کے تقاضے اس سائل کو معلوم نہیں ہیں۔ ان کو معلوم کرنے کے لیے اس نے حضور سے سوال کیا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیں اور اس کو ان چیزوں کا علم حاصل ہو جائے۔ تو سوال دلالت کر رہا ہے عدم علم پر، اور صدقہ تصدیق دلالت کر رہی ہے علم پر۔ کوئی آدمی ہمارے سامنے کوئی چیز بیان کرے اور ہم یوں کہیں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ جب بھی کہے کہ جب کہ ہم اس چیز کو جانتے ہوں، ہم کو وہ چیز پہلے سے معلوم ہے، اپنے علم کی روشنی میں اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں جیسے ہم کو معلوم تھا ویسے ہی آپ نے بیان کیا، اس لیے ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو سوال دلالت کر رہا ہے عدم علم پر، اور صدقہ کے ذریعے تصدیق کرنا جواب کی یہ دلالت کر رہا ہے علم پر۔ اس لیے کہتے ہیں فاجبنا، ہم کو بہت عاجز ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی پہلے سے جاننے والا ہے۔ تو اب ہمیں تعجب ہوا کہ یہ جاننے والا ہے تو سوال کیوں کر رہا ہے، اور جانتا نہیں ہے تو تصدیق کیسے کر رہا ہے۔ اعلی صدقہ، تو اس نووارد سائل نے کہا آپ نے درست فرمایا، صحیح فرمایا۔ فعجبنا لہو، تو ہمیں اس پر تعجب ہونے لگا۔ دیکھو، تعجب انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تحیر کی، اس کیفیت کا نام تعجب ہے۔ فعجبنا لہو، ہمیں اس پر تعجب ہوا۔ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی اگر سائل بن کر کے آیا ہے معلوم نہیں ہے تو تصدیق نہیں کرنی چاہیے، اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو پھر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اسلام کے متعلق سوال و جواب سے فارغ ہو کر اب دوسرا سوال کیا اس نووارد نے، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے ایمان کی تشریح فرماتے ہوئے یہ چند جملے ارشاد فرمائے۔ ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہاں ایک سوال ہوا آواز ہو، یہ تو دور ہو گیا، دور پڑھا نا سلم کے اندر، یعنی یہاں معرف اور معرف دونوں ایک ہی تو ہیں۔ معرف اور معرف میں من وجہ تغایر ہونا چاہیے، لیکن یہاں تغایر نہیں ہے، اس لیے کہ سوال کیا ہے؟
ایمان کیا ہے؟ تو ایمان ہے معرف، جس چیز کی تعریف اور تعارف کیا جائے اسے معرف بصیغہ مفعول ہے نا، بصیغہ اس میں مفعول را کے فتحے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ معرف۔ اور تعارف کے لیے جو الفاظ اور تعبیر اور جملے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں معرف بصیغہ اس میں فاعل را کے کسرے کے ساتھ۔ تو معرف اور معرف یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں معرف بھی ایمان ہے اور معرف بھی ایمان ہے۔ بھئی جب کہا اخبرنی عن الایمان، یعنی ایمان کا تعارف کرا دیجئے، تو جس چیز کا تعارف کرایا جائے گا وہ کیا ہے؟ ایمان، تو معرف ہوا نا ایمان۔ اب تعریف کرتے ہوئے جو تعبیر استعمال کی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، تو ان تؤمن باللہ وہ بھی تو ایمان ہی ہوا، تو ایمان ہی معرف ہے اور ایمان ہی معرف ہے، تو دونوں کے اندر جو ہے تغایر نہیں ہوا، ایک ہی ہے، تو وہی معرف اور وہی معرف، اور یہ طریقہ درست اور صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جواب سے کہ یہاں معرف اور معرف بظاہر دونوں ایک ہی ہیں، یعنی ایمان، ایمان ہی معرف ہے اور ایمان ہی معرف ہے، لیکن دونوں جگہ ایمان کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک جگہ ایمان کے لغوی معنی مراد ہیں اور ایک جگہ ایمان کے اصطلاحی معنی مراد ہیں، تو اب میں وجہ تغایر ہو گیا، اور تعریف کے صحیح ہونے کے لیے اتنا تغایر کافی ہوتا ہے، تو یہاں میں وجہ تغایر ہے کہ ایک جگہ ایمان لغوی مراد ہے اور ایک جگہ ایمان شرعی مراد ہے، تو تغایر ہو گیا، لہذا تعریف کرنا درست اور صحیح ہو گیا۔ ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک و سہیم ہے اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک و سہیم ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیوی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو تسلیم کرنا اور ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ دیکھو ملائکہ یہ جمع اور اس کا مفرد ہے ملائک، کیا ہے؟ ملائک، جیسے شمائل جمع ہے اور اس کا مفرد ہے شمعل، تو اسی کی جمع بنائے گی، ملائک کی جمع ملائک ہے۔ یہ ایک نورانی مخلوق ہے، جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ نقل کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے ہوئے، نورانی مخلوق ہے، نور سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہوتی ہے، ان کی تمام غذا اور ضرورتیں صرف تسبیح و تحمید کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں، نافرمانی کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے، ہمیشہ ہم وقت یہ اللہ کی فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے یہ اس کو کر گزرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف شکلوں اور صورتوں کو اختیار کرنے کی طاقت دی ہے، جیسے جنات اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں،
مختلف روپ دھار لیتے ہیں، کبھی سانپ بن گئے، کبھی بچھو بن گئے، کبھی انسان کی شکل میں ظاہر ہو گئے، کبھی کتے بلی کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ تو جنات کو جس طریقے سے مختلف اشکال اور مختلف صورتیں اور روپ دھار لینے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، فرشتوں کو بھی اسی طریقے سے حسب ضرورت مختلف شکل و صورت اور مختلف روپ دھار لینے کی طاقت اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ جب یہ چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا روپ دھار لیتے ہیں، کبھی کسی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی شکل میں آ جاتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے 104 کتابیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں، جن میں سے 100 کتابیں صحیفے کہلاتی ہیں اور 4 مشہور کتابیں ہیں، قرآن پاک، انجیل، تورات اور زبور، یہ 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں، اور 100 صحیفے ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف انبیاء پر نازل کیے گئے تھے۔ وَرُسُلِهِ، کہ رسول کی جمع ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ایک روایت میں نبیوں کی اور رسولوں کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ نبیوں کی تعداد تو 1,24,000 ہے تقریباً، اور رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، اس کے حقانیت کو تسلیم کرو۔ آخرت کا دن یعنی قیامت۔ اب یہ قیامت کو آخر کا دن یا تو اس لیے کہا گیا کہ اب اس کے بعد کبھی رات نہیں آئے گی، ہمیشہ دن ہی دن رہے گا، تو گویا کہ اس کے بعد جس کے بعد کوئی دوسرا نہ آئے اس کو آخر کہتے ہیں۔ یا پھر اس لیے کہا گیا کہ دنیا کا یہ آخری دن ہوگا، جس دن قیامت ہوگی دنیا کی انتہا ہوگی، اور جو چیز انتہا پر اس کا آخری کہا جاتا ہے۔ تو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر کہ جو کچھ بھی بھلا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو طے فرما رکھا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ کو مکمل علم حاصل ہے کہ کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس میں فرق باطلہ نے اختلاف کیا ہے، آگے الایمان بالقدر کا باب آنے والا ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ تقدیر کے مسئلے کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ جیسے پہلے سوال کے جواب پر یہ کہا تھا کہ آپ نے درست جواب مرحمت فرمایا، اس دوسرے سوال کا جواب سننے کے بعد بھی اس سائل نے یعنی جبریل امین نے یہی کہا، صدقت، آپ نے بالکل صحیح اور درست فرمایا۔